نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔ یہ احادیث مبارک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے متعلق کوئی جھوٹی بات، حدیث، سنت کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اور میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ احادیث مبارک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے اور نہ ہی اپنے اموالوں کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ یہ احادیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہ تھا۔ اس کے باوجود جب وہ آپ کو دیکھتے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسے ناپسند کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر